حکومت نمبرز پورے کرنے میں ناکام، آئینی ترامیم آج بھی پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوں گی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوں گے۔ معمول کی کارروائی ہوگی، کوئی قانون سازی ایجنڈے میں شامل نہیں۔ گزشتہ روز حکومتی وزراء اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی جے یو آئی، پی ٹی آئی، بی این پی سمیت دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں اور رابطے فیصلہ کن نہ ہو سکے۔ سیاسی رہنماؤں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ نمبرز گیم پوری ہونے پر ہی کابینہ سے آئینی ترمیم کی منظوری لی جائے گی۔ 92 نیوز آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے لے آیا۔ دستاویزات کے مطابق 54 شقوں پر مشتمل مجوزہ ترمیم کو 26ویں آئینی ترمیم کا نام دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے نام سے نئی عدالت قائم کرنے کی تجویز مسودے میں شامل۔ وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے موجودہ اختیارات کو کم کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس سے حلف صدر مملکت لیں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی۔ نئی عدالت کا سربراہ یا جج پاکستانی شہریت کا حامل ہونا چاہیے۔ وفاقی آئینی عدالت میں 4 صوبوں سے 1 ممبر شامل ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے احکامات تمام دیگر عدالتوں پر لاگو ہوں گے۔ نئی عدالت وفاق اور صوبوں کے مابین تنازع کے کیسز بھی سنے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا چیئرپرسن اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری صدر پاکستان وزیر اعظم کی تجویز پر کریں گے۔ پہلے چیف جسٹس کی مشاورت سے صدر مملکت پہلے ججز تعینات کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی وزیر اعظم کو سفارش کرے گی۔ ججز کی تقرری کے لیے قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 ممبران پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کریں گی۔ کمیٹی کا انتخاب اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی پارٹیوں کے تناسب سے کریں گے۔ کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 روز قبل اپنی سفارشات وزیر اعظم کو بھیجے گی۔ سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں 3 سال کے لیے تعینات ہوگا۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا حتمی اختیار نئی آئینی عدالت کو دینے کی تجویز بھی دی گئی۔ الیکشن کمیشن سے متعلق آرٹیکل 215 میں نئی شق شامل کرنے کی تجویز بھی مسودے میں شامل۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد بھی نئے آنے والوں تک کام جاری رکھیں گے۔ آرٹیکل 63 میں ترمیم کی بھی تجویز۔ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جانے پر ووٹ شمار کیا جا سکے گا۔ فلور کروسنگ کرنے والے کسی بھی رکن کے خلاف عدالت سوال نہیں اٹھا سکتی۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بعد صدر مملکت ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ کر سکیں گے۔ کسی بھی سورس رپورٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی جج کو عہدے سے ہٹا سکتی ہے۔ آئینی ترمیمی بل میں ہائی کورٹ سے سو موٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے فیصلوں کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکے گا۔ کابینہ اور وزیر اعظم کی طرف سے صدر کو بھجوائی گئی ایڈوائس پر بھی عدالت سوال نہیں اٹھا سکے گی۔ یہ لوگ خطرناک ترامیم کرانا چاہ رہے ہیں۔ کمیٹی پر پستول رکھ کر ترامیم نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گجرانوالہ سیشن عدالت کے باہر گفتگو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، جو مسودہ لیک ہوا ہے کوئی بھی بندہ ان ترامیم سے متفق نہیں ہو سکتا۔ حکومت نے ہمارے ساتھ مسودہ شیئر نہیں کیا، صرف معلومات دی گئی تھی۔ ہمارا مطالبہ ہے سب سے پہلے مسودہ شیئر کریں۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کو منانے میں مصروف۔ اہم سیاسی رہنما حکومت کے سفارشی بن کر رات گئے مولانا کے گھر پہنچے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل شامل۔ سربراہ جے یو آئی سے ملاقات، آئینی ترمیم پر حکومت کی حمایت کرنے کی درخواست کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکومتی جماعتیں چاہتی ہیں پی ٹی آئی کے بغیر ہی ترمیم کر لی جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہی مسائل کا حل ہیں۔ حکومت کی جانب سے متعلق صحافیوں کے سوال پر مولانا فضل الرحمان بولے، دیکھتے جائیں قوم کو خوشخبری دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم پر متفقہ فیصلہ ہو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے اسمبلی کا ماحول خراب تھا، ہم نے بہتر بنایا۔ ایک سیاسی جماعت کے قائد نے عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا۔ عدلیہ کے سربراہ کو متنازع بنانے والی جماعت سے جوڈیشل ریفارمز کی امید نہیں۔
اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ شہباز شریف نے آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکج بارے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطوں پر بھی اعتماد میں لیا۔ صدر مسلم لیگ نون رات گئے ہی اسلام آباد سے واپس لاہور آ گئے۔ تحریک انصاف کا آئینی ترمیم کا معاملہ سپریم کورٹ میں اٹھانے کا فیصلہ۔ درخواست میں موقف اختیار کیا جائے گا کہ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں، ایوان نامکمل ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ نامکمل ایوان سے قانون سازی پر سپریم کورٹ تشریح کرے۔ پٹیشن خیبر پختونخوا کے سینیٹرز اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے آج دائر کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے گرفتار ایم این ایز کی تمام مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا تمام ایم این ایز کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے 30 ہزار روپے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے استفسار کیا۔ شیر افضل مروت، احمد چٹھا اور دیگر ایم این ایز سے کچھ برآمد ہوا؟ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے جواب دیا کچھ برآمد نہیں ہوا۔ عدالت نے دلائل کے بعد ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ سپریم کورٹ کی وضاحت پر الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس جاری۔ چیف الیکشن کمشنر ارکان، سیکریٹری اور قانون ٹیم شریک۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں قانونی ٹیم کی جانب سے 8 ججز کی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ۔ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت سے واضح موقف طلب کر لیا۔ وزارت دفاع نے موقف دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 24 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر بلدیات بلوچستان سردار سرفراز خان ڈوم کی انتقال کر گئے۔ وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سردار سرفراز خان ڈوم کی ضلع سبی سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ریلیف۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی۔ پیٹرول 10 روپے سستا، فی لیٹر قیمت 249 روپے 10 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 13 روپے 6 پیسے سستا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل 12 روپے 12 پیسے، مٹی کا تیل 11 روپے 15 پیسے سستا کر دیا گیا۔ عوام کا خوشی کا اظہار، کہا حکومت کرایوں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں بھی کمی لانے کے لیے اقدامات کرے۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی مبینہ کرپشن سامنے آ گئی۔ محکمے کے افسران نے 1.5 ارب سے زائد رقم غیر قانونی طور پر کمرشل بینکس میں جمع کروائی، منافع بھی ہڑپ کر گئے۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے خیبر پختونخوا میں انڈسٹریل اسٹیٹس کی حالت زار بھی سامنے لے آیا۔ سندھ میں ہزاروں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ تعلیمی سال کے آغاز کے باوجود کتابیں نہ چھپ سکیں، میٹرک کے نتائج کا اعلان بھی نہ ہو سکا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن عید میلاد النبی کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ عاشقان رسول اپنے اپنے انداز میں آقائے دو جہاں سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے میں مصروف۔ شہر شہر ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری، کہیں موٹر سائیکل اور گاڑیوں کی ریلی تو کہیں عاشقان رسول پیدل ہی نکل پڑے۔ فضائیں مرحبا یا مصطفیٰ کی صداؤں سے معطر، مساجد اور گلی محلوں میں سیرت کانفرنس، میلاد مصطفیٰ اور درود و سلام کی محافل، گلیاں اور بازار بھی سج گئے۔ ہر سو سبز رنگ کی بہار، برقی کمکموں نے عمارتوں کو منور کر دیا۔